بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت درود کے حوالے سے جو پروردگار عالم نے خاص طور پہ حکم دیا کہ رحمتیں خدا بھیج رہا ہے، ملائکہ لا رہے ہیں، اور مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ کام تو پہلے ہی ہو رہا ہے، مگر تم اس دعا کے ذریعے سے گویا اپنی وفاداری کا اعلان کرو۔ ایک اور دوسری چیز یہ کہ ساتھ ہی ساتھ تمہیں وسلموا تسلیما، رسول کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا ہے، سلام تو پیش کرنا ہی کرنا ہے، سر تسلیم خم بھی کرنا ہے۔ یعنی یہ کیوں اتنا ضروری ہو گیا؟ یہ اس لیے اتنا ضروری ہوا۔ اچھا، دوسرے موقع پر بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وہی انداز۔ اچھا، اب ذرا سا واپس آئیے آیت درود کی طرف۔ یہ آیت اس میں بھی کہا گیا تسلیمہ، وہاں پر بھی کہا گیا تسلیمہ، اور وہاں پر صحابہ کرام یعنی ہمارے محترم برادران اہل سنت، ان کی کتابوں کے اندر صحاح ستہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ جب آیت نے حکم دیا ہے کہ سر تسلیم خم کرو، یعنی رسول جیسا کہے ویسا کرو، تو ہوا کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول کے بعد ہوا یہ کہ بعض صحابہ کرام نے درود یوں پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر۔ تو کن پر درود نازل فرما؟ محمد پر، حضور پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آیت تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ رسول کے آگے سر تسلیم خم کرو، تو اب رسول کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید رسول خوش ہوں گے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے حکم قرآن پر عمل کیا اپنی دانش میں، اپنے ذوم میں، اور پیغمبر اکرم ادھر ناراض ہو گئے۔ پیغمبر اکرم کے چہرے پر ناراضی کے آثار نمودار ہو گئے، اور پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترہ، یعنی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ گویا پیغمبر پوچھ رہے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم حکم خدا پر عمل کرنا ہے۔ حکم خدا پر یہ کیا عمل کیا تم نے؟ کہا کہ ہم نے آپ پر درود بھیجا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خبردار، میں پھر کہہ رہا ہوں صحاح ستہ کی یہ روایتیں ہیں، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترہ، کہ خبردار مجھ پر کبھی دم بریدہ، دم کٹی ہوئی، ناقص، انکمپلیٹ درود مت بھیج، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ وسلموا تسلیما، کہ ان کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ اگر ان کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ اور پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار اس طرح سے، اے اللہ کے رسول آپ کا نام تو لیا ہے، کہا میرا نام تو لیا ہے، مگر صرف اگر میرا نام لیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناقص درود ہے، یہ مکمل درود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مراد پروردگار کیا ہے، مراد پروردگار رسول خدا ہی تو بتائیں گے، اسی لیے تو پیغمبر اکرم کو بھیجا تھا۔ ورنہ تو آپ انصاف کی بات یہ کہ قرآن نے کہا نماز قائم کرو، مگر نماز کیسے پڑھیں گے رسول بتائیں گے۔ خدا نے کہا روزہ رکھو، مگر روزہ کیسے رکھیں گے رسول بتائیں گے۔ خدا نے کہا زکوٰۃ دو، خمس دو، مگر کیسے دینا ہے یہ رسول بتائیں گے۔ اسی طریقے سے خدا نے کہا درود بھیجو، مگر کیسے بھیجو یہ رسول بتائیں گے۔ اور جب رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف میرے نام پر تم نے اکتفا کیا تو یہ میری نظر میں، یہ میری دانش میں، یہ میرا فیصلہ ہے کہ یہ تمہارا درود دم بریدہ ہے، دم کٹا ہوا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل، ریجیکٹڈ۔ یہ درود تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد پیغمبر اکرم نے خود سمجھایا کہ جس کی روشنی میں پھر یوں کہا جانے لگا، اور انداز یہ بن گیا کہ سب نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں اس درود پر راضی ہوں، یہ انداز صلوات اگر ہے تو میں قبول کرتا ہوں، پھر اسی کے مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا جائے۔ شرط پیغمبر اکرم کی طرف سے یہ ہے کہ میری آل کو میرے ساتھ شامل کر کے درود پڑھا جائے، تب میں اسے مکمل درود مانگوں گا۔ اور یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ پھر اس کے بعد محترم برادران اہل سنت میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو خوش عقیدہ ہیں، کہ جنہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ نہیں، بے شک جب پیغمبر اکرم کسی بات کو پسند کرتے ہیں تو جو ان کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہونی چاہیے۔ ہم خاطی امتیوں کی حیثیت کیا ہے کہ ہم اپنی پسند کو پیغمبر اکرم پر مسلط کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ درود وہاں تک پہنچا کہ جب نماز کا بھی ذکر آیا تو امام شافعی ظاہر ہے کہ شیعہ تو نہیں،
مگر ان کا وہ مشہور شعر ہے کہ جس کے اندر وہ آل محمد کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں، آل محمد آپ کی فضیلت کے لیے یہی بہت کافی ہے، اے آل محمد، اے اہل بیت رسول خدا، آپ کی فضیلت کے لیے یہی بہت کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے، اس کی نماز قبول ہی نہیں کی جائے۔ اب میں غور فرمایا، اگر درود نماز سے ہٹ کر پڑھا جائے اور آل محمد کو شامل نہ کیا جائے تو درود منہ پر پھینک دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اور اگر نماز میں درود پڑھا جائے اور آل محمد کو شامل نہ کیا جائے تو پوری نماز منہ پر مار دی جاتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔